آج کی ہماری حدیث بالکل آسان ہے، عام بھی ہے، مختلف کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کی خیر خواہی کا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حاکموں اور عوام کی، سب کے خیر خواہی کا نام ہے۔ تو خیر خواہی جو ہے نا عام لفظ ہے، اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں خیر خواہی کے مفہوم کے اندر نا خلوص ہے، خلوص، خالص ہے۔ یہ عربی میں لفظ بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ جو ہے نا شہد اس کے چھتے سے الگ کر کے وہ موم کو الگ کر دے اور شہد بالکل خالص جو ہے نا اس کو صاف کر کے الگ کر لے، تو اس کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میں نے شہد کو خالص کر لیا۔ تو نصیحت اسی سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے کے لیے ہر طرح کا خلوص یہ پیش کرنا، یہ ہے دین۔ دین سارے کا سارا اسی کا نام ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہر طرح کی اللہ کی بات ماننا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شریک وہ نہ کرنا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان کو تسلیم کرنا، کسی طرح کی تشبیہ سے، تحریف سے، تعطیل سے جو ہے وہ بچ جانا۔ اللہ کی کتاب کے لیے کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کو اللہ کی طرف سے منزل ماننا، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا، یاد کرنا، ترجمہ پڑھنا، لوگوں کو بتانا، ٹھیک ہے، یہ اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس نصیحت کے اندر، خیر خواہی کے اندر شامل ہیں۔ اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ رسول کو اللہ کا نبی مانا جائے، جو اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے علم دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے منزل شدہ تسلیم کیا جائے، آخری نبی آپ کو تسلیم کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا جائے، آپ کی ہر بات کی تصدیق کی جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ یہ ساری چیزیں اس خیر خواہی، اس نصیحت کے اندر داخل ہیں۔ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، حاکموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے نصیحت، خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے جب تک وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا، کیونکہ ان کی اطاعت غیر معروف میں نہیں ہے، گناہ کے اندر نہیں ہے۔ تو جب تک وہ اطاعت نیکی کے کام میں وہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو حق بات بیان کی جائے، نصیحت کی جائے ان کو وہ جب کوئی برائی کرے تو ان کو برائی کا بتایا جائے۔ اور اس نصیحت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ پبلک میں ائمہ کی وہ غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے۔ پبلک میں سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اب حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم آدمی تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور کئی صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ نماز وہ پڑھاتا تھا، امام جو تھا تو نماز پڑھاتا، پیچھے نماز پڑھ کون رہے؟ یہ معروف صحابہ۔ تو یہ جو کام آج ہم نے شروع کر لیا نا، یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہر بندہ ہی وہ جو ہے نا وہ تجزیہ کار بن گیا، اور ہر بندے کی زبان اتنی کھلی ہو گئی کہ جیسے مرضی بولے، اس کا قلم اتنا کشادہ ہو گیا کہ جیسے مرضی لکھے۔ تو سلف میں ہمیں یہ مثالیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، یہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کے جو ہے نا وہ کلمہ حق اس کو کہا جائے۔ بھئی آپ اس کے پاس جائیں، اسے نصیحت کریں، اگر آپ کا وہ یہ آپ کو اختیار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں جو ہے نا اسے ذلیل کریں۔ تو یہ جب سے کام شروع ہوا ہے نا، مسلمان اندرونی طور پر کمزور ہی ہوئے ہیں، وہ مضبوط نہیں ہوئے۔ تو عام لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہر ایک لحاظ سے ان کو فائدہ دینے کی کوشش کی جائے، ان کے سارے حق وہ ادا کیے جائیں۔ مسلمان ہیں تو جتنے بھی حقوق مسلمان کے اسلام نے بتائے ہیں ان سب کی پاسداری کی جائے۔ تو یہ حدیث ایک بہترین وہ اختصار اور جوامع الکلم میں سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جو چیز اپنی امت کو سکھا دی ہے۔